بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فرقہ پاکستان کی سرزمین پر ایسا بھی موجود ہو، ہمارے نوجوان تو بے خبر ہیں، نوجوان تو صرف یہ کہتے ہیں عالمی مجلس والے اٹھے اور ابھی آج ہری پور کی سرزمین پر، یہاں پر ضلع کی سرزمین ہری پور کی سرزمین پر ختم نبوت کا پرچم لہرا رہے ہیں اور ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ علم تو نہیں کہ آج ہماری سرزمین پر اگر ہمارا اللہ وسایا 4 گھنٹے کی بحث کر کے 4 گھنٹے دلائل کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سپریم کورٹ کے سامنے بولتے رہے، 80 سالہ بوڑھا، اور اسی طرح چلتے چلتے ہمارا 75-76 سالہ بوڑھا قائد ملت اسلامیہ جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ فرماتے ہوئے کہ میں تو تیرے سامنے کھڑا ہوں لیکن فرزندان توحید، فرزندان ختم نبوت اور ختم نبوت کے فرزندان باہر کھڑے ہیں، جسٹس صاحب ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں قادیانیوں کو، کیوں جسٹس فائز عیسیٰ کو اجازت نہیں دی کہ قادیانیت اپنی کتاب، کوئی بھی کتاب چھپوا لے، یا مرزا مبارک ثانی خبیث کا بچہ کوئی کتاب چھپوا لے؟ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہا کہ قادیانی کی کتاب کتاب البریہ اٹھا کر بھی ذرا تو دیکھ لو، اس میں مرزا قادیانی نے صفحہ 101 پر یہ عبارت لکھی ہے کہ مرزا غلام احمد نے خود لکھا ہے کہ مجھے میرے رب نے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے پیدا ہوا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کوئی ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ ہندو بھی دھندناتا پھر رہا ہے، عیسائی بھی پھر رہا ہے، یہودی بھی پھر رہا ہے، مجوسی بھی پھر رہا ہے، سکھ بھی پھر رہا ہے، تمہاری تحریک ان کے خلاف کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں آئین پاکستان موجود ہے، اگر میرے آئین کو کوئی فالو کر رہا ہے، میرے ملک کے آئین کا خیال رکھ رہا ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ میری کوئی بھی دشمنی نہیں، اس لیے کہ وہ میرے وطن میں قانون کو، قانون کے نفاذ کو مانتا ہے، جب وہ مانتا ہے وہ اس ذریت میں آتا ہے کہ میرے قانون اور میرے مدرسے کے تمام فتاوی جات اس پہ موجود ہے، ہم سب نے شریعت کے مطابق اس کو اجازت دی ہے وہ ذمہ کی زندگی گزارے، لیکن اگر کسی کی کتاب میں یہ عبارت موجود ہو کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے ہے، مسلمانوں مجھے بتاؤ، اگر اس کی اسلامی قربانی کتاب اٹھا لے، صفحہ نمبر 12 پیج نمبر 12 پہ وہ لکھتا ہے کہ اللہ رات کو میرے پاس آ کر میری چارپائی پہ میرے ساتھ سوتے ہیں۔ مسلمانوں، میری زبان پہ جو بات آتی ہے، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا رہتا ہے، اللہ کی قسم دل میں کوئلے پڑے ہیں، پاؤں کے نیچے کوئلے پڑے ہیں۔ میں کس زبان سے بات کروں؟ مسلمان نوجوان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ میرے ملک میں کتاب چھپتی ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے ہے، اللہ میری چارپائی پہ آ کر میرے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ الفاظ موجود نہ ہو، اس مولوی کی سزا ہری پور کے کسی بھی چوک میں، یہ سامنے جو چوک ہے اس میں کھڑا کر کے صدیق اکبر چوک میں مجھے گولیوں سے چھینی کر دیا جائے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، مرزے پہ لعنت، مرزے کی لعنتی ذریت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ صرف قادیانی نہیں، حاضر مجمع میں کوئی بھی کھڑا ہو کر یہ چیلنج دے دے کہ کتاب یہاں پہ پیش کرو، اردو زبان میں پیش نہ کر سکا، میں عبارت اردو زبان میں پیش نہ کر سکا، لکیر نمبر کے ساتھ پیش نہ کر سکا، کتاب سامنے موجود نہ ہو، قادیانی کی کتاب نہ ہو، پھر بھی میری سزا گولی ہوگی۔ لیکن اگر یہ سب کچھ موجود ہو تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ نوجوان انشاءاللہ دنیا کے آخری کونے تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ قادیانی خبیث اور سورنی کی اولاد تمہارا تعاقب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگ، ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان، یہ لہجہ مہذب نہیں، میں کہتا ہوں مصدقہ رپورٹ اٹھاؤ، قادیانیوں کے جو بھی ان کی عبارات ہے اس میں موجود ہے، میں نے نہیں چھپوائی، پاکستان کی گورنمنٹ نے اس
میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا مونوگرام موجود ہے، اس میں بھی عبارت ملے گی، روحانی خزائن میں بھی عبارت ملے گی کہ یہ ساری قوم جو مرزا کو نبی نہیں مانتی یہ سب سورنی کی اولاد ہے، زنا کی اولاد ہے۔ میرے تیرے باپ کو بھی زنا کی اولاد کہا، میری تیری امی کو بھی سورنی کی اولاد کہا، میری تیری امی کو بھی کنجری کہا۔ عبارت موجود نہ ہو میں ذمہ دار، لیکن اگر یہ عبارت موجود ہو تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی زنا کی اولاد کہا ہے۔ جو ہمارے پاکستان کے سپہ سالار، فوجی سپہ سالار عاصم منیر کو بھی زنا کی اولاد کہا ہے، عاصم منیر کو بھی سورنی کی اولاد کہا ہے، عاصم منیر بھی یہ عبارت دیکھ لے، اس کو بھی کنجری کی اولاد کہا ہے۔ اور ایک آخری مجمع کے آخری بندے سے لے کر سٹیج تک آؤ، جو بھی یہاں موجود ہے پورے پاکستان میں سب کو سورنی کی اولاد اور زنا کی اولاد کہا ہے۔ تو مسلمانوں مجھے بتاؤ، اس ذریت کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر، بلند آواز سے مسلمانوں والی آواز اٹھا کر، دا مسلمانان آواز اچھت کا اوایا چدا سی پلیت و مردار دا خلاف، اس کے خلاف ان علماء مولانا فدا محمد خان صاحب کا اور ان تمام اکابر کے دست و بازو بننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ، اگر ہمارے 75 سالہ بوڑھا قائد ملت اسلامیہ پورے پاکستان سے ایک لیڈر، سب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جس وقت 1974 میں 7 ستمبر کو قادیانی گڈ لائن لگا رہے تھے کہ اس وقت خان عبدالعلی خان میرے مفکر اسلام علامہ مفتی محمود کے ساتھی نہیں تھے؟ آیا پوری اسمبلی میں پی 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 والے موجود نہیں تھے؟ آیا پاکستان کی سرزمین پر جو بھی سیاسی پارٹی تھی یہ سب ہمارے ساتھ یکجا ہو کر، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ نیشنل پارٹی والے ہو، پی 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 والے ہو، مسلم لیگ والے ہو، جماعت اسلامی والے ہو، جمعیت علماء اسلام کے مفکر اسلام علامہ مفتی محمود کھڑے تھے، شاہ احمد نورانی بھی موجود، پروفیسر غفور بھی موجود، اور مسٹر بھٹو بھی موجود، اور شاہ احمد نورانی بھی موجود، غلام غوث ہزاروی بھی موجود، یہ سب موجود تھے۔ تو آج یہ لوگ کہاں گئے تھے؟ ہمیں شکوہ ہے، ہمارا شکوہ قبول ہونا چاہیے۔ کیوں تم محمد کے بیٹے نہیں؟ کیوں یہ پورا عالم اسلام جو محمد الرسول اللہ کا نام لیتی ہے، کیوں یہ سب محمد الرسول اللہ کی اولاد نہیں؟ تم سب خدیجہ کی اولاد نہیں؟ تم سب ام المومنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ صدیقہ کے بچے نہیں؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ کام صرف مولوی کا ہے کہ مولوی اٹھ کر عدالت میں بھی جائے گا، چوکوں پہ بھی نکلے گا اور چوراہوں پہ بھی نکلے گا، گلی گلی بھی جائے گا؟ میں کہتا ہوں پاکستان کی عوام، جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو، یہ سب محمد الرسول اللہ کے بچے ہیں۔ مینار پاکستان پہ انشاءاللہ دمادم مسقلندر ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، رحمت عالم کی ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں محتاط اندازے کے مطابق کہتا ہوں کہ ثوابی مردان سے مجموعی تعداد میں جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 تک آج پہنچ گئی۔ بڑی گاڑیوں کی، ہمیں اڈوں میں گاڑیاں نہیں ملتی، ہم نے بٹواد بھی رابطہ کیا، ہری پور بھی آج رابطہ کیا ہے، میں نمبرات دکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو، ہم نے لاہور بھی رابطہ کیا۔ میں مسلمانوں کہتا ہوں کہ آج اگر ہم محمد الرسول اللہ کے لیے لاہور اور مٹروے کو جام نہ کر سکے، قیامت کے دن کوئی تمنا نہ رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے، جب میں پیغمبر کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ معاملہ اس وقت اس انداز میں ہوگا کہ پیغمبر کے دشمن کو میں نے دشمن کہا ہو۔ مجھے بتاؤ، اگر کلمۃ الفصل کتاب میں یہ عبارت موجود ہو
کہ قادیانی نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے 2 باپ تھے. میں عبارت دکھا سکتا ہوں، ماہنامہ الفضل میں بھی عبارت موجود ہے، کشتی نوح میں بھی یہ عبارت موجود ہے. ایک محمد 570 عیسوی میں مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کے گھر آمنہ کے لخت جگر پیدا ہوئے. دوسرے محمد 1839 میں قادیان میں غلام مرتضیٰ کے گھر پیدا ہوئے. ہمیں قادیانی ہماری کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں آ کر میرے نوجوانوں کو دھمکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بھڑکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، درغلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. عجیب عجیب جھانسے دے کر ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا. کہتے ہیں تم بخاری کی حدیث پیش کرتے ہو، کہتے ہیں تم حدیث کی کتابوں سے حدیث اٹھا کر ابو ذر غفاری کی روایت پیش کرتے ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. فقال ابو ذر یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، پوری حدیث کی روایت بیان کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ. تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، لیکن تمہاری تذکرۃ الشہادتین میں یہ عبارت موجود ہے کہ رأیتنی فی المنام انی انا اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں. مرزا غلام نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تو اللہ ہوں، اپنے آپ کو دیکھا. پھر جب میں جاگ گیا فتیقن، تو میں نے یقین کر لیا کہ وہ اللہ میں ہوں جس نے کائنات کو پیدا کیا. پھر ان کی کتاب اٹھاؤ، کتاب البریہ صفحہ 101 کی پہلی لکیر پہ وہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا تو میری توحید ہے. پھر دوسری لکیر پہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرے ساتھ اس مقام اتحاد میں ہے کہ جو مخلوق کو معلوم نہیں. تیسری چوتھی لکیر پہ یہ عبارت موجود کہ اس نے لکھا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے ہے. صفحہ 104 کتاب البریہ کے صفحہ 104 کے آخری سطر پہ اس نے لکھا ہے کہ اللہ میرے اندر داخل ہو گئے. مجھے جب غصہ آتا ہے تو یہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے، جب میں شیرینی بیان کرتا ہوں وہ اللہ کی شیرینی ہوتی ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ، جب اسلامی قربانی میں وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ سوتے ہیں، میں اللہ کی بیوی ہوں، مجھے بتاؤ اس کے بعد اس سے بڑا فتنہ کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے خلاف ہم نہ اٹھے کس کے خلاف ہم متحد ہوں گے؟ مجھے بتاؤ نوجوانوں، ٹک ٹاک پہ تو تمہارے بہت سے زیادہ ویڈیوز آتی ہیں، اس میں تم پنشمنٹ میں مانتے ہو، پنشمنٹ بھی مانتے ہو، اس میں تم ٹک ٹاک پہ پیسے کمانے کے لیے بھی طرح طرح کی بے حیائی. ہمارا ٹک ٹاک بھرا ہوتا ہے، فیس بک بھرا ہوتا ہے، اس پہ بے حیائی کا تصور اس انداز سے پہنچ چکا ہے کہ آج مسلمان کسی کے سامنے اپنی آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا. لیکن میں کہتا ہوں مجھے ذرا بتاؤ محمد الرسول اللہ کا سپاہی کون بنے گا؟ جب روحانی خزائن میں یہ عبارت بھی موجود ہو، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے در کے عظمت والے پیغمبر، ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ وہ دن رات شراب پیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ دن رات پرائی لڑکیوں کے پیچھے، زنا کے پیچھے پھرا کرتے تھے. مجھے ذرا بتاؤ حضرت مریم کے بارے میں مبارک ثانی نے جس کتاب کی اجازت سپریم کورٹ سے لی تھی، اور سپریم کورٹ نے اجازت بھی دی تھی کہ تفسیر صغیر چھپواؤ، اس کے 16ویں پارے میں قرآن کریم کی آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. میرے رب نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بن باپ کے پیدا کیا. مریم نے شادی نہیں کی تھی، کسی کے ساتھ شادی نہیں رچائی. مرزا نے روحانی خزائن میں میرے پاس عبارت کتاب اردو زبان میں موجود رہو، میری سزا گولی ہوگی، لیکن اگر یہ عبارت میں پیش کر سکا اور انشاءاللہ یقیناً پیش کر سکتا ہوں، میرے پاؤں پتھر پہ پڑے ہیں، ریت پہ نہیں پڑے. الحمدللہ جو بھی بات کہتا ہوں وہ یقین اور دلیل کے ساتھ کہتا ہوں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کا ایک سپاہی بن کر کہتا ہوں. میرے عزیز دوستو، اس میں لکھا ہے، اس میں یہ عبارت لکھی ہے، ان خبیثوں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ حضرت مریم نے کئی شادیاں رچائی تھی.
اتنی بڑی گالی. اس میں یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اس رکوع میں پڑھا ہوگا, میں پوری رکوع نہیں پڑھ رہا. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. مفسرین کے پاس جاؤ, یمترون کے صیغے کو, مضارع کو دیکھو, پھر اس میں ذرا سوچ, عمیق نظر سے مطالعہ کرو, اندازہ ہو جائے گا کہ عیسیٰ کی حیثیت کیا تھی. اور یہ خبیث کا بچہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کے 5 بھائی اور کو بھی میں جانتا ہوں, اور ان کی 3 ہمشیروں کو بھی میں جانتا ہوں, اور یہ کہتا ہے کہ میں مریم کی مجبوریوں کو جانتا ہوں. کیوں تعدد ازواج پہ یقین رکھا؟ مجھے بتاؤ اس سے بڑی گالی کوئی ہے؟ بتاؤ نا ذرا. میں نے سرگودے میں بتایا, میں نے کہا ہمارے علاقے میں پختونخوا میں جب کسی کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی دشمنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہماری خاندانی دشمنی ہے. میں نے کہا ہماری کیا دشمنی ہے؟ ہماری کیا دشمنی ہے؟ ہماری دشمنی محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہے انشاءاللہ. اور یہ کبھی دھمکیاں بھی دیتے ہیں, تھریٹس بھی دیتے ہیں, یہاں پر گولی ماریں گے, بموں سے اڑا دیں گے. میں کہتا ہوں عمر ابن العاص بھی جب رومی ان کے پیچھے تھے, تاریخ کے اوراق نے عجیب منظر کشی کی ہے. رومیوں نے کہا عمر آگے جاؤ گے سمندر میں گر جاؤ گے, پیچھے آؤ گے ہم تلواروں سے کاٹیں گے. جواب کیا دیا تھا مسلمان نوجوانوں؟ جواب دیا میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اگر میں زندہ رہا غازی بن کے رہوں گا, اور اگر مر گیا شہید بن کر اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا. ہم بھی وہی ہیں, ہم بھی عمر بن العاص کی اولاد ہیں, ہم اس صدیق اکبر کی اولاد ہیں جس نے مسلمہ کذاب کو اس حالت تک پہنچایا کہ ان کے 28,000 مرداروں کو جہنم رسید کیا. ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں, جس فاروق اعظم نے منافقین کے خلاف جب تلوار اٹھائی, میرے رب نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجکا وبناتکا ونساء المومنین. میرے رب نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. میرے رب نے ارشاد فرمایا فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم. میرے رب نے ارشاد فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اولاد ہوں اور انشاءاللہ فاروق کے نقش قدم پر چل چل کر قادیانیوں کا قلع کما کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نئی آواز نہیں آئی, نئی وہ آواز نہیں آئی جو مسلمانوں والی آواز ہوتی ہے. ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ ہم ببانگے دہل کہتے ہیں مرزا مسرور خبیث کتے کے بچے سورنی کی اولاد. تو لندن میں بیٹھ کر میرے اکابر کو گالی دیتے ہو, میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں انشاءاللہ تیرا مقابلہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لندن میں بھی تیرے مرزاڑے میں پہنچ کر تیرے مربیوں کو بلایا تھا, بھاگ گئے تھے. پوچھو ذرا تیرے اندر غیرت ہے تو جب تو جمعے کے دن امٹیے پہ آ کر ہمارے اکابر کے خلاف بھومتا ہے, ہم نے جو حوالے دیے تیرے اندر جرت ہے, تو نے اپنی ماں کا زادی کی اولاد, تو نے اس کا دودھ پیا ہے. ہمارا ایک جواب دے دو, ایک جواب. مجھے پیر عبداللہ کی وہ بات یاد آتی ہے جب شاہی مسجد میں کھڑے ہو کر مرزا کو کہا کہ یہ شاہی مسجد کا مینار ہے, تم بھی چھلانگ لگا کر اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے چھلانگ لگاؤ. میں محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کا داعی بن کر چھلانگ لگاؤں گا, دیکھیے جو حق پہ ہوگا وہ زندہ ہوگا. تو کیوں تم دبا کے بھاگ گیا تھا؟ ہم انشاءاللہ آج بھی انور شاہ کاشمیری جب بھاولپور کی عدالت میں کھڑے تھے, یاد ہوگا آپ کو, میرے اکابر نے بیان کیا ہوگا, جب عدالت میں کھڑے ہو کر مرزے کے اس جسٹس منیر کو بھی کہا, اس کے وکلاء کو بھی کہا آنکھیں بند کر لو, آنکھیں بند کر کے 1 منٹ میں مرزا کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں. کسی نے آنکھیں بند نہیں کی. ایسا چیلنج آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں دیا, لیکن انور شاہ کشمیری کے تاریخ بھاولپور کو الحمدللہ میرے قائد نے آج زندہ کیا. نہیں سمجھ آئی.
نہیں سمجھ آئی میں سیاسی پتہ نہیں کھیل رہا، اللہ کی قسم میں سیاسی پتہ نہیں کھیل رہا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ انور شاہ کشمیری کی بھاولپور والی عدالت کی یاد کس نے تازہ کر دی؟ ذرا بلند آواز سے بتاؤ، نہیں بلند آواز سے، ایمانی بات آج، نعرہ تکبیر، ایمانی بات، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان تیری جرت کو، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان تیری بصیرت کو، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان تیرے تدبر کو، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان تیری سیاست کو۔ میرے قائد آج میں تجھے سلوٹ نہ کروں، میں حشر کے دن کیا جواب دوں گا؟ لیکن انور شاہ کشمیری نے بتایا تھا آنکھیں بند کر لو ابھی کے ابھی کی مرزے کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں۔ کسی نے آنکھیں بند نہیں کی، جب باہر نکلے لوگوں نے پوچھا شاہ صاحب اگر وہ آنکھیں بند کر لیتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ سوال عجیب ہے، اگر وہ لوگ آنکھیں بند کر لیتے تو آپ کیا کرتے؟ شیعوں کی طرح تو ذرا کہو نا کہ ہائے ہائے، نہیں کہو نا، ذاکر تو سنے آپ لوگوں نے، وہ دن دھاڑے جھوٹ بولنے والے تو سنے ہیں، بتاؤ نا ذرا ہائے ہائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اگر وہ لوگ آنکھیں بند کر لیتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ نہیں اس طرح کرو، اپنے ذاکر کو اس طرح بھی کہتے ہیں، اس چیز کو تو سمجھتے ہو جو کوئی کہتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ کون سمجھتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس طرح کسی کو کرنا چال شاہ غط اور کول پا خلا کے بدی کو ٹول کو ہی گئی، سمجھتے ہو نا سب؟ بتاؤ نا ذرا بلند آواز سے۔ نہیں مسلمانوں والی بات، کسی سے ڈرنا نہیں۔ ڈپٹی کمشنر مردان نے ہمیں جمع کیا کہ قادیانیوں کا نوٹیفیکیشن آیا ہے، ان کا مرزاڑا تم لوگوں نے مسمار کیا ہے، یہاں یہ بنے گا۔ ہم نے کہا ہم وہ نہیں کہتے ہماری لاشوں پر سے گزر کر یہ بنائیں گے، ہم نے کہا ہم زندہ رہیں گے، یہ نہیں بنا سکیں گے۔ اور الحمدللہ ڈپٹی کمشنر نے بھی لائیو بیان دیا، عابد وزیر اس کا نام ہے، لائیو بیان میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا میرے لاش پر سے گزر کر بنائیں گے۔ سرکار نے کہا، بلند آواز سے ہے، سرکار نے کہا، ماشاءاللہ کہو، ماشاءاللہ کہو۔ امیر شریعت حضرت شاہ انور شاہ کشمیری، سب کہہ دو رحمہ اللہ، سب کہہ دو زندہ باد، نے جواب دیا لوگوں ہون تو میرے ہل رہے تھے پر بولنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ نہیں جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا۔ پورے مجمع سے درخواست، میرے محمد میں جو قربان ہونے والا ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہو، جواب دو۔ کہا کہ ہون تو کشمیری کے ہل رہے تھے پر بولنے والے، ذرا قادیانیوں کو سناؤ، بولنے والے۔ اب مجھے بتاؤ قادیانی خنزیرنی کی اولاد ہے یا نہیں؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کر۔ زنا کی اولاد ہے یا نہیں؟ سورنی کی اولاد ہے یا نہیں؟ بے غیرت کی اولاد ہے یا نہیں؟ ہم مقابلہ کریں گے۔ میرا پاکستان کون پہنچے گا؟ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، مجھے انہوں نے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ہے اور آدھے گھنٹے میں ابھی 3 منٹ باقی ہے، میں وقت کا پابند ہوں۔ اگرچہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد، میں پشاور جلسے والوں کو میں نے کہا میں 20 منٹ بات کروں گا، انہوں نے کہا 45 منٹ تو کرو، میں نے کہا نہیں 20 منٹ۔ میں نے کہا میں نے ٹائم کو دیکھنا ہے، نیویگیشن پہ جاؤں گا، ہری پور پہنچنا ہے۔ جب پہنچا مجھے کہا جی سٹیج پہ آ جاؤ، آپ کا بیان ہے، 9:30 بجے بیان دیا۔ سب کے دو ماشاءاللہ، سب کے دو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کہتا ہوں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ نہیں بلند آواز سے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ مولانا ناظم اشرف صاحب جامعہ اشرفیہ والے میرے ساتھ تھے، ہم ٹوکیو شہر میں پھر رہے تھے جاپان میں، کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ نہیں بلند آواز سے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔
سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. اے مکہ بنا کر مسلمانوں والا مکہ بنا کر. یہ تو عیسائی چرچ میں اس طرح کرتے ہیں. ہم مکہ بنا کر سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. نہیں بلند آواز سے. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ.